بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 97 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 62 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے شکر و کفران کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ شکر و کفران کے مفہوم کے بارے میں نظریات کا جائزہ لیا گیا، متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات بھی ذکر کیے گئے۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے طمع اور یأس کو ذکر کیا جائے گا۔ طمع اور یأس کا مفہوم اور تعریف ذکر ہوگی، متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد ذکر ہوں گے اور شارحین کافی کا نظریہ بھی بیان ہوگا۔ حدیث جنود عقل میں امام صادق علیہ السلام نے عقل و جہل کے لشکروں کو گنواتے ہوئے فرمایا وَالطَّمْعُ وَضِدُّهُ الْيَأْسُ، عقل کے لشکروں میں سے طمع ہے اور اس کے مخالف جہل کے لشکروں میں سے یأس یعنی مایوسی ہے۔ طمع لفظ جو ہوتا ہے لالچ اور حرص بری امید کو کہتے ہیں۔ الیأس مایوسی اور نا امیدی کو کہتے ہیں۔ الرجاء پسندیدہ امید کے معنی میں ہوتا ہے اور قنوط شدید مایوسی کو کہتے ہیں۔ تو پہلے رجاء اور قنوط گزر چکے ہیں، اب اس حدیث میں طمع اور یأس کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو طمع اور رجاء کے جو لغوی فرق ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں ایک باریک لغوی فرق موجود ہے۔ شدید خواہش کسی چیز کی جس کے حاصل ہونے کی کوئی ضمانت نہ ہو اسے طمع کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں حریصانہ رویہ اور ذلت آمیز خواہش کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ لسان العرب میں فرمایا الطمع الرجاء لما فی ید غیرک والطامع الراغب فیما لا یجب له۔ طمع اس چیز کی امید ہوتی ہے جو کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اور طامع وہ ہوتا ہے جو اس چیز کا خواہاں ہو جو اس کے لیے واجب نہ ہو۔ مقایس اللغہ ابن فارس میں ہے الطاء والمیم والعین اصل يدل على شرح، کہ اس اصل مادہ طا میم عین کا اصل مادہ حرص اور لالچ پر دلالت کرتا ہے۔ رجاء لغوی معنی ہے کسی پسندیدہ چیز کے واقع ہونے کی امید جس کے کچھ اسباب موجود ہوں۔ رجاء میں اعتماد اور نرم دلی کا پہلو ہوتا ہے۔ راغب اصفہانی نے مفردات قرآن کریم میں فرمایا الرجاء ظن یقتضی حصول ما یسر وقد یکون مع العمل وقد یکون مع التقصیر۔ رجاء وہ گمان ہوتا ہے جو کسی خوشی کی امید پر مبنی ہو، اور یہ کبھی عمل کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کوتاہی کے ساتھ۔ التحقیق فی کلمات القرآن میں حسن مصطفی فرماتے ہیں الرجاء هو العمل فی شیء محبوب مع الظن بحصولہ۔ رجاء وہ امید ہوتا ہے جو کسی محبوب چیز کے بارے میں ہو اس کے حاصل ہونے کے گمان کے ساتھ۔ الفروق اللغویہ ابو ہلال عسکری کی عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں، صفحہ 132 فرق نمبر 114 میں فرمایا رجاء ظن حصول خیر ہوتا ہے اور طمع ظن حصول ما لا کفایہ ہوتا ہے۔ کالذی یرجو من اللہ المغفرہ والکفایہ ویطمع فی الجنہ والمزید ولہذا ذم اللہ الطامعین ولم یذم الراجعین۔ ان کی عبارت کا معنی یہ ہے کہ رجاء ایسی امید جو خیر اور کفایت کے حصول پر ہو، یعنی جو انسان کے لیے کافی ہو اور معقول ہو، جیسے مغفرت اور اللہ کی رحمت کی امید۔ طمع ایسی امید جو مزید خواہش اور حد سے بڑھی ہوئی امید ہو، یعنی وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری نہ ہو اور پھر بھی وہ اس کا حریص ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے رجاء رکھنے والوں کی تعریف کی اور طمع رکھنے والوں کی بعض جگہ مذمت فرمائی ہے۔ یہاں تک الیأس اور القنوط کے معنی کا فرق ہے تو اس کے بارے میں لسان العرب میں فرمایا القنوط الیأس الشدید من الخیر، قنوط خیر سے شدید مایوسی۔ مقایس اللغہ میں ابن الفارس نے فرمایا القاف والنون والطاء اصل يدل على انقطاع الرجاء، یعنی یہ رجاء کے منقطع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو سادہ مایوسی کو یأس کہتے ہیں لیکن شدید مایوسی کو قنوط کہتے ہیں۔ مفردات القرآن ابن راغب میں بھی ہے۔ قرآنی شواہد میں سے قنوط کے ساتھ سختی آتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سخت مایوس اور قنوط ہو جاتا ہے۔ یہاں یاس اور قنوط دونوں کا ذکر آیا ہے لیکن قنوط زیادہ شدید اور تلخ کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ الفروق اللغویہ ابو ہلال عسکری میں بھی نمبر 113 میں اسی مطلب کو بیان کیا ہے القنوط اشد الیأس۔ یہاں تک علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو شرح اصول
اصول کافی میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں مومن عاقل کی صفات محمودہ میں سے ہے کہ وہ طمع رکھے، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی توقع اور امید رکھے اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس پر اپنا احسان فرمائے اور اسے جنت اور رضوان میں داخل کرے، جیسا کہ خلیل رحمان سے نقل کرتے ہوئے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ الشعراء کی آیات 82 سے 85 تک۔ تو اطمع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ حضرت خلیل فرماتے ہیں میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری غلطی کو بخش دے، خدایا مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما اور آخرین میں میرا اچھا تذکرہ قرار دے اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے قرار دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے منقول دعاؤں میں بھی ہے لفظ طمع استعمال ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں رحمت الہی سے مایوسی ہے اور یہ عظیم کبائر میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ رحمت الہی سے فقط کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ یأس من الآخرہ کما یأس الکفار من اصحاب القبور، آخرت سے اسی طرح مایوس ہوتے ہیں جس طرح کفار اصحاب قبور میں سے مایوس ہوتے ہیں۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو شرح اصول کافی میں فرمایا یہ رجا کا تکرار ہے، اس لیے شیخ بہائی نے فرمایا کہ شاید ایک دوسرے سے بدل تھا تو پھر نسخہ بردار دونوں کو جمع کر دیا ہے، لیکن فرمایا ممکن ہے تکرار تب ہو کہ جب اس سے وہی مراد ہو جو رجا سے مراد ہوتا ہے، یعنی ثواب الہی اور امور آخرت کا طمع وہ رجا سے مراد ہو، لیکن اگر اس سے مراد امور اخروی ہوں جو بغیر استحقاق کے ہوتے ہیں اور رجا سے وہ استحقاق والے امور مراد ہوں، یا اس سے مراد دنیاوی امور ہوں جن کی شدید ضرورت ہوتی ہے، یا لوگوں کے ہاں جو چیزیں موجود ہیں ان کی توقع ہو، تو پھر ایک جہت سے ان میں فرق آ جاتا ہے۔ امام خمینی نے جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ طمع اور اس کی ضد یاس، اس کے بارے میں 2 فصلوں میں گفتگو ہوگی۔ پہلی فصل میں طمع اور یاس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے رجا اور قنوت کو ذکر کیا گیا ہے تو ممکن ہے کہ راوی نے اس کو ٹھیک طرح یاد نہ رکھا ہو، اس طرح روایت میں تکرار آ گیا ہے، اور ممکن ہے کہ رجا اور طمع کے درمیان فرق ہو۔ رجا رحمت ہے عمل کے ساتھ اور طمع رجا اور امید ہے بغیر عمل کے۔ اگر طمع بغیر عمل کے ہو تو یہ تو بعید ہے کہ اسے عقل کے لشکروں میں شمار کیا جائے، چونکہ روایات میں اس کی مذمت ہے، تو اس سے مراد وہ رجا اور امید ہے جو عمل کو دیکھے بغیر ہو، اور یہ اس معنی میں عارفین کے مقامات میں سے ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے عمل کو صرف نظر کر کے وجود باری تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں اور اسی سے اپنی نجات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے دلوں پر اس معنی میں رحمت الہی کی تجلی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس معنی میں یأس جو کہ اس کے مقابلے میں ہے تو وہ قنوت سے وسیع تر معنی میں ہوگی، اور وہ عبارت ہے رحمت مایوس ہونا، چاہے وہ اہل اطاعت میں سے ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی اطاعت پر خود پسندی کرتا ہے اور اپنے عمل سے امید لگاتا ہے، تو یہ بھی اہل معرفت اور اہل عرفان کے نزدیک رحمت الہی سے مایوسی ہوتی۔ انسان جتنا بھی اچھا عمل کر لے تب بھی رحمت الہی کے بغیر کمالات کو کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو طمع جنود عقل میں سے ہے، فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور اس کے مقابلے میں یأس جنود جہل میں سے ہے اور یہ فطرت کے تقاضے کے ضد ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کیونکہ انسان کو اپنے عمل سے صرف نظر کرتے ہوئے رحمت الہی کی وسعت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ عشق کمال کی فطرت ہے، اپنے نقص اور اپنے عین فقر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، یعنی جو کچھ بھی ہوں یہ رحمت الہی کی وجہ سے تو ہوں، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان پھر اس فطرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ بہرحال جب انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود پسندی اور تکبر کو چھوڑ کر جو کہ جہالت کے مظاہر ہیں اپنے
خالق و مالک کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ فاصل دوم میں طمع اور یأس کی تاثیر کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم رجا اور طمع کو ایک دوسرے طریقے سے بھی فرق کر سکتے ہیں کہ طمع سے مراد گناہوں کی معافی کی امید ہو یا مطلق نقائص کی بخشش کی امید ہو، جیسا کہ ابراہیم خلیل کی زبان سے قرآن میں آیا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ مجھے طمع ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری غلطی کو بخش دے گا۔ اور رجا ثواب الہی کی امید ہوتی ہے اور اس کی رحمت واسعہ کی طرف نظر ہوتی ہے، اور ممکن ہے اس کے برعکس بھی ہو، جو بھی ہو، یعنی بہرحال رجا جو ذات الہی سے ہوتی ہے اور اس کی ذات کی طرف توجہ ہوتی ہے اور مخلوقات سے کٹنا ہوتا ہے اور ذات الہی سے تمسک ہوتا ہے، یہ فطرت پاکیزہ کے لوازم میں سے ہے اور اس کی مدح کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور مومنین کی صفت میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور طمع کی حالت میں، اور جو کچھ ان کو عطا ہوا اس سے انفاق کرتے ہیں۔ مزید فرمایا اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت واسعہ سے امید رکھنا اور اس کے فیض و کرم کی طرف توجہ کرنا یہ توحید کے شعبوں میں سے ہے اور فطرت الہیہ پاکیزہ سے کے لوازم میں سے ہے۔ تو جب انسان اس مقام و مرتبہ معرفت کو پہنچ جاتا ہے تو دیگر موجودات اور مخلوقات سے طمع ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے ہاں جو کچھ ہے اس سے چشم پوشی کرتا ہے، اور یہ بھی فطرت کے تقاضوں میں سے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان ذات حق کو چھوڑ کر مخلوقات کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کے ہاں جو کچھ ہے اس میں طمع کرتا ہے تو یہ شرک کے شعبوں میں سے ہے، ابلیس کے وسوسوں میں سے ہے، اور فطرت پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کے تقاضوں میں سے ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی عید الناس، میں نے کل کی کل خیر و نیکی اس میں جمع پائی ہے کہ انسان لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل سے امید کو ختم کرے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت میں ہے اذا احببت ان تجمع خیر الدنیا والآخرہ فاقطع طمعک اما فی عید الناس، جب تو دنیا اور آخرت کی خیر اور نیکی کو جمع کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل سے طمع کو ختم کرو۔ اسی طرح دیگر روایات بھی ذکر کی ہیں۔ امام ابو جعفر باقر علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں آیا اور عرض کی علمنی یا رسول اللہ شیئا، مجھے کوئی چیز تعلیم دیجیے۔ فرمایا علیک بالیأس مما فی عید الناس فإنہ الغناء الحاضر، لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل سے مایوس ہو جاؤ تو یہی حاضر بے نیازی ہے۔ قال زدنی یا رسول، اس نے عرض کی مولا مزید فرمائیے۔ قال ایاک والطمع فإنہ الفقر الحاضر، لوگوں کے ہاں جو کچھ ہے اس میں طمع اور لالچ نہ کرو کہ یہ حاضر فقر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے روایت کی۔ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا ما ثبات الایمان، ایمان کی مضبوطی کیا ہے؟ فرمایا الورع، تقوی۔ عرض کیا گیا ما زوال ہو، ایمان کا زائل ہونا کیا ہے؟ فرمایا طمع اور لالچ۔ نہج البلاغہ میں ہے اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع، عقلوں کے گرنے اور پچھاڑنے کے اکثر موارد کہاں پہ ہیں؟ طمع جہاں پہ چمکے۔ ایک اور روایت ذکر کی ہے جناب صاحب وسائل حر عاملی نے احمد بن فہد ہلی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنی سند سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اس آیت کے بارے میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ ایک شخص کا قول ہے لولا فلان لہلکت، لولا فلان ما اصبت کذا و کذا، لولا فلان لضاع عیالی، اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے فلاں فلاں نعمت نہ ملتی، اگر فلاں نہ ہوتا تو میرے اہل و عیال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ الا تری انہ قد جعل للہ شریکا فی ملکہ یرزقہ ویدفع عنہ، ایسے جملے کہہ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ایک شریک قرار دیتا ہے جو اس کو رزق دیتا ہو، اس کا دفاع کرتا ہو۔ راوی کا بیان ہے قلت فیقول ماذا، میں نے
نے عرض کی وہ کیا کہے، کیا ایسا کہہ سکتا ہے لولا امن اللہ علی بفلان لہلکت، کہ اگر فلاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھ پر احسان نہ فرماتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ قال نعم، امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لا بأس بہذا ونحوہ، اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث معارف الہیہ اور اصول حقائق توحید میں مغز کی مانند ہے، اساس ہے، اور یہ معدن وحی الہی اور مخزن علم ربانی سے صادر ہوئی ہے۔ نتیجہ کے طور پر فرمایا یہ احادیث نفوس کی تعدیب کی کفیل ہیں اور دلوں کی ریاضت اور تمرین کو بیان کرتی ہیں، چونکہ دلوں کو مخلوق سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ سے اور اس کی رحمت سے غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، ان پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں جن سے نور معرفت خمود کا شکار ہو جاتا ہے، دل مقدر ہوتے ہیں اور تاریک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ابلیس شقی کے پھندوں میں سے ہے کہ وہ انسان کو ذات باری تعالیٰ سے غافل کر کے معارف حقہ سے ممنوع قرار دے۔ اور روایات میں تو یہ ہے کہ تمام خیرات جمع ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے امید کو قطع کرے، کیونکہ جب لوگوں سے امید توڑے گا تو ذات باری تعالیٰ اور اس رحمت کی طرف متوجہ ہوگا اور اس تک پہنچنے کے دروازے کھلیں گے، اور وہ تمام خیرات اور نیکیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے جس پر انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جنود عقل و جہل میں سے طمع اور یاس کے بارے میں گفتگو ہوئی، طمع اور یاس کے مفہوم کے بارے میں ادباء کے کلام کو پیش کیا گیا، شارحین کے نظریات پیش ہوئے، اور متعلقہ مباحث اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔